بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مجلس میں سنت نبوی کی اہمیت اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند ایک گزارشات پیش کی جائیں گی۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جا بجا آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فرامین پہ عمل کرنے کے متعلق ارشادات فرمائے۔ ایک موقع پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ محبت بھی فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور مختلف احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نبوی کی اہمیت کے حوالے سے مختلف مقامات پہ ارشادات فرمایا۔ مثلا ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سوال پہ، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے بے حد محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں کے ساتھ محبت کی، جس نے میرے فرامین کے ساتھ محبت کی، جس نے میرے طریقے کے ساتھ محبت کی، گویا کہ وہ میرا حقیقی محب ہے، سچا محب ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تمسک من سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ فتنہ فساد کے دور کے اندر جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ رب العزت 100 شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو اس لیے آج کے اس دور میں ہمیں سنت نبی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہمارے لیے کتنا اہم اور ضروری ہے۔ کہ مثال کے طور پہ ہم نے روزمرہ زندگی کے اندر کتنے کام کرنے ہوتے ہیں، کام تو ہم نے کرنے ہوتے ہیں، اگر وہی کام ہم سنت نبوی پہ کریں، آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ چلتے ہوئے کریں، تو وہ مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ہماری ضرورت ہیں، لیکن وہی ضرورت ہمارے لیے عبادت بن جائے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانا میری ضرورت ہے، لیکن اگر ہم ایسے انداز کے ساتھ کھانا کھائیں جس طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں یہی کھانا بظاہر ہماری ضرورت ہے لیکن ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں، شروع کے اندر بسم اللہ پڑھنا، پھر درمیان میں اپنے آگے سے کھانا، اور آخر کے اندر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، یہ تمام دعائیں پڑھنا۔ اور اسی انداز کے ساتھ مثال کے طور پہ پانی پینا ہمارے لیے ضرورت ہے، اسی کو ہم اس انداز کے ساتھ پئیں جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کہ جتنی سنتیں ہیں تمام کو ادا کرنا، شروع کے اندر بسم اللہ پڑھنا، 3 سانسوں کے اندر پینا، اور اسی انداز کے ساتھ بیٹھ کے پینا، آخر کے اندر الحمدللہ، یہ تمام سنتیں ہیں۔ اسی انداز کے ساتھ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ ہمارے لیے ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اس انداز کے ساتھ کاروبار کریں جس طرح آقا علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، تو یہی ضرورت ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے تاجر جنہوں نے امانت کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کی، اور اس انداز کے ساتھ صداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کی، اور دین کے تقاضوں کے مطابق تجارت کی، تو مع النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا حشر قیامت والے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ساتھ۔ اسی طرح سونا ہماری ضرورت ہے، کیونکہ انسان ہے، سونا ضرورت ہے۔ یہی سونا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ سوئیں، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی جو دعا ارشاد فرمائی، اللہم باسمک اموت واحیا، اور اسی طرح ہم جو ہے وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت پڑھی،
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال سوتے وقت کیے وہی اعمال ہم کریں، اور پھر ہم اٹھیں سونے کے بعد جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، مثلا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اسی طرح پورے روزمرہ زندگی کے اندر جتنے کام ہیں وہ مثال کے طور پر ہماری ضرورت ہے، لیکن اگر ہم اس انداز کے ساتھ کریں جس طرح آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے، تو یہی ہماری ضرورت ہمارے لیے عبادت بن جائے، اور یہی سنت نبی کی اہمیت ہے۔ یہ عنوان اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت مسلمانوں کا بنیادی جو ہے وہ تقاضا ہے، کہ اسلام کا بنیادی، اسلام ہمارا بنیادی تقاضا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پہ عمل کیا جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرط یہ ارشاد فرمائی کہ میرے ساتھ جو آدمی محبت کرے گا وہ میری سنتوں کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ عمل کریں گے تو یہ ہماری ضرورتیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے لیے عبادات بن جائیں گی، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام بھی خوش ہو جائیں گے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات بھی ہمارے ساتھ خوش ہو جائے گی، جس طرح اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، میرے محبوب کا طریقہ لے لو، جو آدمی میرے محبوب کے طریقے پہ عمل کرتا ہے، میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، وہ حقیقت کے اندر میں خدا کی اطاعت کرتا ہے۔ بار بار قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے پہلے یہ دیکھا کرتے تھے کہ میرے محبوب کا اس کام کے اندر، اس عمل کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کس طرح فرمایا۔ کوئی شادی ہو، کوئی غمی ہو، کوئی دنیاوی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی قرض ہو، کوئی دنیاوی عمل، جتنے عمل ہم کرتے ہیں روزمرہ زندگی کے اندر، جو بھی عمل ہو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کی روشنی کے اندر وہ حضرات دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کام کے متعلق کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کام کے متعلق کیا ہے۔ تو اس کے بعد جس طرح چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے متعلق آتا ہے کہ ایک دعوت پہ گئے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کھانا نیچے گرا اور جس کی وجہ سے لقمے کو صاف کر کے کھایا، ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی نے اس کو کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، اس نے ایسے جملے ارشاد فرمائے، کتابوں کے اندر آج بھی موجود ہے، اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو ان کے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اہل بیت، تابعین، اولیاء اللہ، وہ لوگ سب سے پہلے اسی انداز کو ترجیح دیتے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے دنیا کے اندر کامیابی سمیٹی، جس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ عمل کیے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب۔ کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں، جس طرح ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کئی دنوں سے جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا، مشورے کے بعد پتہ چلا، آپس کے اندر غور و فکر کیا تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ مسواک۔ انہوں نے سنت کو زندہ کیا، جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے فتح عطا کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو، کہ جتنی روزمرہ زندگی کے اندر جتنے ہم جو ہے وہ کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ عمل تو ہم کرتے ہیں، اگر وہی عمل دین جس طرح ہمیں حکم کرتا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تقاضا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے تقاضا کرتا ہے، ہم اس انداز کے ساتھ وہ کام کریں تو یہ ہمارے لیے عبادت بنتا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق ہیں، اسی انداز کے ساتھ اولاد کے حقوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد کے متعلق کیا فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میاں بیوی کے متعلق کیا ارشادات ہیں، کیا اعمال ہیں، یہ تمام کام ہم اس انداز کے ساتھ کریں جس طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو ہم دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، میرے محبوب کے طریقے پہ عمل کرو گے تو دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہوگے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔